ڈاکٹر زنیرہ سیف ایپیسوڈ نمبر 3۔ نہیں صالح یوسف، مجھ سے الفاظ بول کر انہیں ضائع مت کرنا۔ میں لفظوں میں نہیں الجھنے والی، مجھے الفاظ کی بجائے عمل کی معافی چاہیے، کیونکہ مجھے نہ الفاظ پر یقین آتا ہے۔ الفاظ بول کر آپ مکر جاتے ہیں لیکن عمل گواہ رہتا ہے۔ اس سے قبل کہ صالح یوسف باقاعدہ معافی مانگتا، جنت نے اسے پہلے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا، جس سے صالح کے الفاظ اپنے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ منشی چچا کے بھائی کے گھر کھڑے تھے۔ شادی میں آئے مہمان ان سے دور ہی کھڑے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک جانب کھڑکی کے پاس موجود صوفوں کے پاس کھڑے تھے۔ صالح اسے دیکھ کر رہ گیا، کیا جنت عالم اتنی آسانی سے معاف کرنے والوں میں سے ہے؟ وہ بھولا تو نہیں تھا؟ چائے وہ ختم کر چکی تھی اور صالح کی چائے کا ذائقہ بھی ساتھ لیے جانے کو تیار کھڑی تھی جب منشی چچا ان کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے تاثرات فوراً سے پہلے بدلے تھے۔ جنت کی چند لمحے قبل کی سنجیدگی اب نرمی میں بدل چکی تھی۔ اب ایک مہمان کی شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یوں بھی اسے جس چیز سے یا جس انسان پر غصہ ہوتا وہ اسی پر ہی اتارنا فرض سمجھتی تھی۔ باقی لوگوں پر کسی اور بات کا غصہ کرنا اسے آداب کے خلاف لگتا تھا۔ جنت پتر اور صالح باؤ، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آج خوشیاں آئی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے جی آپ کو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، بری نظر سے بچائے آپ دونوں کو۔ منشی چچا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کے آگے بچھ جائیں یا تمام دعائیں دے ڈالیں۔ صالح نے ایک ہاتھ سے اپنے کندھے پر رکھی چادر کو درست کرتے دوسرا ہاتھ منشی چچا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی کے تاثرات تھے۔ وہ ہمیشہ سے کم کو تھا لیکن بڑوں کا ادب لحاظ اسے شامل حال رہتا تھا۔ دیکھیں چاچا، اگر ہم وسیلہ نہ بنتے تو کوئی اور بن جاتا، اور آپ کی دعاؤں کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ کیوں جنت؟ اختتام پر جنت کو بھی اپنی گفتگو میں گھسیٹا تھا اور سامنے مجمع میں اپنے بارے میں ہوتی گفتگو کو گویا فل سٹاپ لگوایا تھا کہ اتنا بھی بے خبر نہیں ہے جتنا سمجھ کر ذاتیات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جنت نے بھی مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل منشی چاچا، اگر ہم وسیلہ بنے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی، اور ویسے بھی اگر اب آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ بخوشی صالح کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ صالح کے بہت تعلقات ہیں، وہ آپ کا کیس بھی ختم کروا سکتا ہے۔ صالح ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے منشی چچا کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ اسے گہرا طنز بھی مارا تھا، جسے وہ ادھوری جوڑی چائے کی جگہ پی گیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے منشی چاچا، جب بھی ضرورت ہو آپ آ سکتے ہیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ مجھے اب جانا ہوگا، اجازت چاہتا ہوں۔ منشی چاچا کے ہاتھ کو تھپکتے انہیں گلے لگایا تھا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک کثیر رقم ان کے جیب میں ڈالی تھی، بنا انہیں احساس دلائے، اور وہاں سے جانے سے قبل جنت کو دیکھا تھا جو جانے کی اجازت کے بعد فون کان سے لگائے گھر سے نکل رہی تھی۔ صالح اس کے ہم قدم ہی تھا لیکن خاموشی حائل رہی تھی گھر آنے تک۔ جنت گھر کے اندر داخل ہونے سے قبل صالح نے روکا تو وہ رک گئی۔ مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ایک قدم آگے آیا اور رکا تھا۔ اسی وقت گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ جنت جانے کے لیے پر تول رہی تھی جبکہ صالح کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا جو اب خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سورج آج پوری آب و تاب سے نکلا تھا، جس کی ڈائریکٹ شعاعیں جنت پر پڑ رہی تھی، جبکہ صالح کی اس کی جانب پشت تھی۔ کہو، کچھ کہنا ہے؟ اس کے مسلسل دیکھنے اور سورج کی شعاعوں سے وہ جھنجھلائی تو وہ مسکایا تھا۔ میں اپنے گھر شفٹ ہونا چاہتا ہوں، وہ پوچھ رہا تھا یا اطلاع دے رہا تھا۔ جنت فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ ابرو کے ساتھ کندھے اٹکائے چہرے کے تاثرات پر قدرے برہم ادھر آئی تھی۔ صالح یوسف، اطلاع دیے بنا جا سکتے ہو تو واپس آنے کے لیے کیوں کر میری اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ کاٹدار لہجے میں کہا تو بھی اس کی مسکان جمی رہی تھی۔ وہ جیسے اب ہر کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار تھا۔ 10 سال کے وقفے میں آئی بدگمانیوں کو دھونا بھی تھا۔ تمہاری اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتا نا، آخر تم اس گھر کی مالک ہو۔ تم سے معافی کی جانب راستہ یہیں سے ہی تو شروع ہوتا ہے نا، تو پہلا قدم میں اٹھا رہا ہوں۔ کندھے اٹکاتے اپنے گھر کو دیکھا تھا جس کے پیچھے جنت ہاؤس تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے لمحے آ کر ٹھہر گئے تھے۔ جنت نے اسے اس کے پتے کھیلنے دیے تھے۔ کہ تمہیں لگتا ہے صالح اب واپسی کا سفر اتنا آسان ہوگا جتنا آسان جانے کا سفر تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی دل کے ساتھ یہاں قدم رکھ سکو گی اور تمہیں اتنے ہی کھلے دلوں سے ویلکم کیا جائے گا جتنا کچھ سالوں پہلے کیا گیا تھا؟ کیا تمہیں یہ سب آسان لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ پہلے یہاں کے بڑوں سے اجازت لو اور پھر اس گھر کے اندر داخل ہو اور ان سب کے وہی دل جیتو جو پہلے جیتے تھے۔ تو میں ہمارے درمیان اس وقت کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ جنت عالم تمہیں اسی دن معاف کر دے گی جس دن اس گھر کے مردوں کی نظروں میں بے گناہ ثابت ہوگے۔ جاؤ، اجازت ہے والی نظروں سے کہا تو صالح یوسف نے سر خم کیا تھا اور فیصلہ ماننے کی تصدیق کر دی تھی، گویا بنا تمہاری اجازت کے تو کبھی اس گھر میں نہ آتا اور تمہاری ان تمام باتوں کو حقیقت کا روپ دینے کو تیار ہوں۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جنت کی سنجیدہ تاثرات پر اس نے کہا تو جنت نے دیکھا تھا جو خود اب جانے کے پر توڑ رہا تھا، لیکن شاید وہ سوال ہی اسے روکے رکھ رہا تھا۔ پوچھو۔ بادل نخواستہ اس نے اجازت دی، ایک نظر کلائی پر موجود گھڑی پر بھی ڈالی، گویا اسے دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں کی بے چینی چہرے اور لفظوں سے عیاں ہوئی تو جنت چونکی تھی۔ اب کی بار وہ 2 قدم اس کی جانب چل کے آئی تھی جو کہ اعتبار کی دلیل تھی۔ صالح یوسف، میں نے کہا تھا نا کہ جب تک سامنے آ کر یقین نہیں دلاؤ گے تمہاری آنکھوں سے حال نہیں جان لوں گی تو کبھی یقین نہیں کروں گی۔
تو اگر اب گھر آنے کی اجازت دے رہی ہوں، اس کے پیچھے تمہارے چہرے کا اعتبار ہے، عمل کا نہیں، کیونکہ میں نے 2 دنوں میں صرف تمہارا چہرہ دیکھا جسے بہت سے لوگ اپنی مرضی سے سجا لیتے ہیں، سچ چھپا کر۔ عمل کم ہی دیکھا، اس لیے گھر آؤ اور پھر دیکھتے ہیں جنت عالم کو تم پر کتنا اعتبار ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں رہے گی کہ صالح یوسف 10 سال کے عرصے بعد اس گھر میں تشریف لایا، اور اس کی جنت عالم سے ملاقات بھی 10 سال بعد ہوئی ہے۔ سوری ٹو سے، لیکن میں 10 سالوں کو جانے بنا اعتبار کا یقین نہیں دلا سکتی ہوں۔ کندھے اچکائے، حقیقت واضح کی تھی جو کہ سچائی پر مبنی تھی۔ صالح کے لیے تسلی تھی۔ گھر کے اندرونی جانب جاتے ہوئے جنت کے ذہن میں یہ باتیں واضح چل رہی تھیں کہ یقین تو مجھے تم پر ہے، ورنہ تمہاری تربیت اور تمہارا خون ہے، لیکن آڑے درمیان کے 10 سال آ رہے ہیں جن کو بھلانا میرے بس میں نہیں ہے۔ جب تک تم وضاحت نہیں دو گے مجھے اب یقین نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے معاملے میں مجھے بے یقینی پہلے بھی نہیں ہے، لیکن وضاحت ضروری ہے۔ یہ ایک شادی کا فنکشن تھا جو کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ اس میں فیملی کے دور نزدیک کے سب لوگ شامل تھے اور کچھ معززین بھی۔ وجہ لڑکی کے والد کا شمار عمرہ میں ہوتا تھا۔ شیردل کے والد اور محیب الوی فرسٹ کزن تھے جو کہ رزاق کے بھی کزن تھے، اس لیے بہت عرصے بعد رزاق اور شیردل کی فیملیز ایک ہی فنکشن میں اکٹھی ہوئی تھی، جن میں سر فہرست عائشہ کی خالہ بھی شامل تھی۔ ماما، میں واش روم تک جا رہی ہوں۔ نور، میرے ساتھ آؤ۔ عائشہ کے کپڑوں پر میرے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے مختلف اقسام کی مشروبات تھے۔ یہ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے اور ایک جانب اندھیرے میں کھڑا شیردل ان سب کو روشنیوں میں گھرا دیکھ رہا تھا۔ وہ سب خوش لگ رہے تھے، خوش کپیوں میں مصروف۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ شیردل کی ذات پر کیا گزر رہی ہے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس کا سانس تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے ان سے نظریں ہٹا لی تھیں اور پاس پڑی کرسی پر جما لی تھیں۔ وہ نور کے سامنے سے ہٹ کر اس کے جانب آ کر بیٹھ گیا تھا جو مہمانوں سے دور جگہ تھی، اور 2-3 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی جو شاید ویٹرز نے اپنے لیے رکھی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ میں کب تک ان سے ڈرتا رہوں گا کہ کیا میں نے قتل کیا تھا؟ میں قاتل ہوں اپنے بھائی کا؟ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے منہ چھپانا چاہیے، ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا۔ میں اس سے دور تھا۔ وہ عبداللہ مجھ سے 7 قدم دور تھا۔ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ وہ ایک حادثہ نہیں تھا، تم نے اسے دھکا دیا تھا، تم ہو اس کے قاتل۔ بہت ہی باریک اور شاطر آواز اس کے کان کے پاس آئی تھی۔ فوراً سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ آواز چلی گئی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ آواز کیسی تھی؟ کدھر سے آئی تھی؟ کون دے رہا تھا؟ کون یاد کروا رہا تھا کہ وہ قاتل ہے؟ کس نے دیکھا تھا؟ وہ دونوں تو تب چھت پر اکیلے تھے، تو دیکھا کس نے تھا؟ باہر کے اندھیرے اس کے اندر بھی قبضہ جما رہے تھے۔ ایک بار پھر سر جھکا کر اس نے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ ان سب کی روشنیوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، سب اسے قاتل دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے اندر کے اندھیروں کے ساتھ رہنا تھا، اکیلے، تنہا۔ کتنی ہی دیر اس نے کچھ دیر کے لمحے کو تکلیف سے دیکھا تھا، شاید بہت لمبے عرصے بعد بابا چاچو سے مل رہے تھے، اور نور بھی بابا سے بہت اچھے سے مل رہی تھی۔ ججی کے چہرے پر بھی پھیکی سی شرمندہ مسکراہٹ تھی۔ نبا عائشہ سے محبت سے مل رہی تھی۔ سب ایک ہیپی فیملی کا فوٹوگرافر لے رہے تھے، لیکن ان سب میں شیردل علی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اب سر جھکائے ان سے دور اندر اور باہر کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ فون کال سننے کے لیے اس کی جانب باعث مہرت نے اسے حسرت سے اپنی فیملی کی جانب تکتے دیکھا، تو 5 منٹ کے بعد کال بند کر کے وہ اس کے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا فوراً نوٹس لیا تھا۔ سامنا کرنے سے ڈر رہے ہو؟
نرمی سے اس نے ان کی فیملی پر نگاہ ڈالتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ جھوٹ کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اب وہ اپنی فیملی کی ٹیبل کے پاس گیا تو ایک نیا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، کیونکہ جو اس وقت ایک ہیپی فیملی کا فوٹوگراف لگ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ خوفناک منظر پیش کر سکتا تھا، ماضی کے کچھ ایسے لمحات کی طرح۔ اس لیے آج کی رات کم از کم وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سائیکالوجی کہتی ہے جن چیزوں سے آپ جتنا ڈرتے ہیں وہ آپ کو اتنا ڈراتی ہیں۔ آپ چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، انہیں فیس کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو ڈرانا چھوڑ دیں گی، کیونکہ ہم ڈرتے صرف ان چیزوں سے ہیں جنہیں ہم فیس نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ چیزوں سے ڈرنا چھوڑ کر انہیں فیس کرنا شروع کریں گے تب وہ آپ کو ڈرائیں گی نہیں۔ تم ان لوگوں سے ڈر رہے ہو، ان کی زبانوں سے ڈر رہے ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ جو ان 4 سالوں میں تم نے ایک الگ پہچان اور مقام بنایا ہے وہ ان لوگوں کی زبانیں تم سے چھین لیں گی، کیونکہ تم ان کا سامنا نہیں کر رہے۔ اس لیے تم نے پچھلے 4 سال میں کوئی بھی فیملی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا۔ تمہارے اندر کا ڈر تم پر حاوی ہو گیا اور اس نے تمہیں شکنجے میں لے لیا، جو کہ تمہارے ہر نرو پر حاوی ہو گیا۔ یہ صرف ڈر ہے اور کچھ نہیں، اور تم اس ڈر کی وجہ سے حقیقت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اپنے ڈر کو چھوڑو اور جاؤ، حقیقت کو فیس کرو۔ حقیقت بعض دفعہ خیالات سے زیادہ تلخ نہیں ہوتی ہے۔ ایک تھپکی کندھے پر تھی لیکن شیردل کو وہ دل پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو شیردل نے اچانک روکا تھا۔ وہ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ دیر اور میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آس کے جگنو تو شاید وہ چاہتا تھا کہ ان اندھیروں سے نکلنے میں وہ اس کے ساتھ رہے۔ زمرد کے کھڑے پر روشنیاں اس پر بھی پڑ رہی تھیں لیکن شیردل ابھی بھی اندھیروں میں تھا۔ وہ اسے روک رہا تھا اپنے لیے، اپنے ساتھ کے لیے۔ شیردل، ہمیں اپنے اندھیروں سے خود ہی باہر نکلنا ہوتا ہے۔ کوئی باہر نہیں نکال سکتا، راہ دکھا سکتا، لیکن نکلنا ہم نے اپنی ول پاور سے ہوتا ہے۔ اب کی بار کوئی تھپکی بھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی دوبارہ ان روشنیوں کا حصہ بن گئی تھی، لیکن کیا شیردل بھی دوبارہ اندھیروں میں چلا گیا تھا؟ اس نے وہیں بیٹھے اپنے موبائل کی گیلری سے وہ ویڈیو نکالی تھی جسے دیکھ کر وہ سرشار ہو جاتا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی فیملی کے فوٹوگراف کا حصہ بننے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے 5 منٹ لگے تھے خود کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور اس آواز کے تعاقب میں جانے کے لیے جس نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ قاتل ہے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ اس نے 5 منٹ میں سے آخری 3 منٹ اس آواز کو سوچا تھا۔ وہ آواز بہت ہی شاطر تھی، چالاک، اور جس کی پچ کو پہچاننے میں اسے بہت عرصہ لگا تھا۔ اپنی 4 سالہ پولیس سروس میں اس نے یہ آواز اگنور کرنے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ جس شخصیت پر اس کا شک جاتا تھا وہ انہیں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کب تک؟ آخر وہ اس سے بھاگتا۔ اس نے 3 منٹ سوچا تھا، صرف 3 منٹ، اور آواز کی پچ پہچان لی تھی، اور اب اس کی چال متوازن تھی۔ چہرے پر دھیمے سے مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکوت ٹھہراؤ تھا۔ وہ اپنے اندھیروں سے نکل آیا تھا اور زمرد نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنے موبائل پر جما لی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ چاچو کیسے ہیں آپ؟ ٹیبل پر آ کر اس نے اچانک یہ کہا تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ پچھلے ٹیبل پر موجود عائشہ کی خالہ نے چونک کر اس آواز کی جانب چپتے ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، زہر اور حسد تھا۔ میں اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں، رات کے کھانے کے دوران اچانک صالح نے کہا تھا۔ تو واسع بھائی نے لقمہ منہ میں رکھتے اپنے گھر کو سوچا تھا۔ اپنے گھر سے مراد عالم انکل کے ہمسائے میں وہ گھر جس میں بچپن سے جوانی تک وہ رہے تھے، لیکن ملکیت وہ عالم انکل کی ہی تھا جسے انہوں نے بطور تحفہ ان کے والد کو دیا تھا، لیکن بعد یوسف صاحب ان کے والد نے جنت کے نام کر دیا تھا ایک بہت ہی اہم موقع پر۔ اپنے گھر مطلب عالم انکل کے گھر، واسع بھائی نے تصحیح کرتے باور کرایا تو بھابھی نے ناراض نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ تصحیح کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ ان کی نظروں کو اگنور کر گئے تھے۔ بچے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ صالح یوسف نے محض سر ہلایا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ نیپکن سے منہ صاف کرتے کرسی کے پیچھے ٹیک لگائے تو صالح آگے کو ہوا تھا۔ بھابھی نے ملازمہ کو برتن اٹھانے کی ہدایت دی تھی اور بچے بھی اٹھ کر بھاگ گئے تھے۔ میں پرانے تعلقات بحال کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو واسع یوسف نے بھگو کے طنز مارا تھا۔ پرانے تعلقات توڑے ہی کیوں تھے؟ ساتھ ہی اٹھ کر اپنے ساتھ آنے کی ہدایت کی تھی اور بیگم کو چائے بھیجوانے کا کہہ کر انہیں بھی ساتھ لیے لیونگ روم میں چلے آئے تھے جدھر تکون کی گول میز کانفرنس انہوں نے باقاعدہ آرگنائز کر لی تھی۔ واسع یوسف، ان کی بیگم اور صالح یوسف اس تکون کا حصہ تھے۔ میں شرمندہ ہوں۔ اس نے اس بات پر روشنی نہیں ڈالی تھی کہ کن محرکات کی وجہ سے وہ گیا تھا، اس لیے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تو وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ جس بات پر وہ خود شرمندہ تھا اس بات پر اب وہ کیا اسے کہتے۔ عالم انکل سے اجازت لی۔ واسع یوسف اصل مدعے پر آئے تو اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بہت سی باتوں کے جواب میں وہ صرف سر ہلاتا تھا، زبان کو زحمت کم ہی دیا کرتا تھا۔ یہاں رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے۔ بھابھی نے اپنے شوہر کے ہونٹ پر مچلتا سوال کیا تو انہیں دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا عرصہ دور رہا ہوں تو کچھ عرصہ وہیں گزارنا چاہتا ہوں جب تک جنت اور اس کے گھر والے مان نہیں جاتے ہیں۔ آخری بات اس نے آہستہ آواز اور دھیمے لہجے میں کہی تھی، لیکن بھابھی اور ان کے شوہر نے بخوبی سن لی تھی۔ اب ان کے پاس روکنے کا جواز نہیں تھا۔ یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے صالح یوسف جتنا میرا ہے۔ اس گھر میں تمہارے اور میرے باپ کا پیسہ شامل ہے، تمہیں یہاں رہنے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واسع بھائی نے شکستہ لہجے میں کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ بھائی کس تناظر میں بات دیکھ رہے تھے، وہ نہج پر ہرگز فیصلہ نہیں لے رہا تھا۔
بھائی میں صرف اور صرف جنت کی وجہ سے کچھ عرصہ وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. میرے اس فیصلے کی ایک ہی وجہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور پلیز آپ کسی اور غلط فہمی کو دل میں مت لائیں. اس نے اب کی بار بنا ان کی جانب دیکھے اپنی بات کی تھی اور وہاں سے اٹھ کر نکل گیا تھا. چائے بھی وہیں چھوڑ گیا تھا جو ابھی ابھی ملازمہ رکھ کر گئی تھی. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے. آپ نے اسے ناراض کر دی ہے. بھابھی کے کہنے پر واسع بھائی نے انہیں ناراض نظروں سے دیکھا تھا. آپ اس سے پوچھ کر بتا دیجیے گا کہ ہم نے کل عالم انکل کے گھر دعوت پر جانا ہے تو کیا جواب دوں انہیں. بیگم کی شکایت کو اگنور کرتے انہوں نے اپنی بات کہی تھی. وہ آپ کا بھائی ہے اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ معاملہ آپ خود ہی حل کریں. بھابھی بیٹی کے رونے کی آواز پر اٹھ گئی تھی اور جاتے جاتے مشورے سے بھی نواز گئی تھیں تو وہ اسی نہج پر اب سوچ رہے تھے. اپنے کمرے میں اس وقت وہ لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا اور دوسری جانب فون سپیکر پر ڈالا ہوا تھا جدھر سے اس کے پیے کی آواز آ رہی تھی. آواز کے مطابق اس کی انگلیاں متحرک تھیں. بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے کے 2 بل بھی بڑے واضح تھے. کام کے آخری مراحل میں جانے کے ساتھ ہی بل بھی جاتے رہے تھے. دوسری جانب اب فون پر وہ کسی میٹنگ کا ڈسکس کر رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا تو اس نے اجازت دی تھی لیکن نظریں لیپ ٹاپ پر ہی رکھی تھی. کافی؟ تم شاید بزی ہو. واسع بھائی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا ورنہ اسے لگا شاید بھابھی یا بچے تھے. اس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتے ان کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی تھی. آپ بیٹھیں، کام ہو گیا. واصف میں آپ کو کچھ دیر میں بعد کال کرتا ہوں. دوسری جانب پیے کو کہہ کر فون آف کر دیا تھا تو بھائی نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا جو بڑے احترام سے بات کر رہا تھا. وقت نے اس کی ذات پر بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے. پہلے سے بڑھ کر سنجیدہ، سمجھدار اور سب سے بڑھ کر خوبصورت ہو گیا تھا. یوں بھی اس کا گورا چٹا رنگ اسے ممتاز کرتا تھا لیکن اب نفاست سے کی گئی ڈریسنگ بہت گہرے اثرات چھوڑتی تھی. وہ مرد ہو کر اس سے متاثر ہو رہے تھے. دل ہی دل میں نظر بد سے بچنے کی دعا کی تھی. اپنے بیٹے سے بڑھ کر تھا. بس وقت کے دھول نے کچھ خلا پیدا کر دیے تھے. دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی جس سے گھبرا کر انہوں نے اس کے کمرے میں آنے کی وجہ کی جانب توجہ دلائی تھی. کب شفٹ ہو رہے ہو؟ واسع بھائی نے پوچھا تو اس نے یک لفظی جواب دیا. کل. کافی پیتے اس نے 2 حرفی جواب دیا تھا. مجھے عالم انکل کی کال آئی ہے. انہوں نے کھانے پر بلایا. وجہ یقیناً تم جانتے ہوگے تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ اصل مدعا اب پیش آیا تو صالح پہلے چونکا پھر کندھے اچکاتے ان پر سارا وزن ڈال دیا. جو بھی آپ کو بہتر لگے یا جو بھی ان کا فیصلہ ہوا مجھے قبول ہے. صالح نے بنا تشویش کے گیند ان کی جیب میں ڈال دی تو حیران ہوئے. وہ شاید کچھ تھا جو ان کے علم میں نہیں تھا. اگر فیصلہ تمہارے خلاف ہوا بنا پیشی کیے تو بھی قبول کرو گے؟ انہوں نے نکتہ اٹھایا تو بھی صالح کا چہرہ پرسکون رہا تھا. انہیں لگ رہا تھا شاید یہ ایسا معاملہ جس میں صالح یوسف یقیناً ایموشنل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن ان کی توقع کے برعکس وہ ریلیکس تھا. بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ بنا کسی پیشی کے تو فیصلہ کبھی بھی میرے خلاف نہیں ہوگا اور اگر بالفرض بھی ہو بھی گیا تو میں مقررہ وقت تک اپنی سزا بھگتنے کو تیار رہوں گا کیونکہ مجھے رشتوں میں جبر پسند نہیں ہے. مجھے سب کی مرضی اور منشا کے ساتھ یہ کیس جیتنا ہے. اگر واسع بھائی کو کوئی تسلی چاہیے تھی وہ اسے دیکھ کر رہ گئے تھے جو کافی پی چکا تھا اور اب ان کے مزید کچھ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. گودام میں بنے آفس میں اس وقت جنت پچھلے تمام کاغذات نکالے انہیں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی الگ سے لکھ رہی تھی. آفس کے تمام فائلز ٹیبل پر بکھری پڑی تھیں. وہ غرق تھی ان فائلز میں. ایک فائل ٹیبل سے اٹھاتی اور اس کی تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد انہیں اپنے رجسٹر پر اتارتی، پھر اس فائل کو نیچے رکھ دیتی، پھر اگلی اٹھاتی اور پھر ایسا کرتی. یہ سلسلہ پچھلے 3 گھنٹوں سے جاری تھا. آفس کا دروازہ ناک ہوا تھا اور منشی چاچا اندر داخل ہوئے تھے. جنت پتر باہر بیبے لوگ آئے ہیں، لہسن لگانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. منشی چاچا نے ایک نظر اتنی زیادہ فائلز پر ڈالی تھی اور دوسری فائل کو پڑھتی غرق جنت پر. میں آتی ہوں اور یہ فائلز گاڑی میں رکھواتی. فائل میں ہی غرق اس نے ٹیبل پر پڑی تمام فائلز کی طرف اشارہ کیا تھا. منشی چاچا نے وہ اٹھائی تھیں اور باہر نکل گئے تھے. اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد اسے بھی نیچے رکھی فائلز کا حصہ بنا دیا تھا. اپنے دائیں ہاتھ سے گردن کے پچھلے حصے کو دبانے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں موڑا تھا. اتنے گھنٹوں سے ایک ہی زاویے پر ہونے کی وجہ سے گردن اکڑ گئی تھی. اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رجسٹر کو اٹھایا تھا اور مزید 5 منٹ میں کافی بنانے کے بعد رجسٹر اور کافی کے ساتھ باہر نکلی تھی. آخری رجسٹر منشی چاچا کے حوالے کرنے کے بعد انہیں احتیاط سے گھر پہنچانے کی ہدایت دینے کے بعد خود کافی کے ساتھ گودام کے پچھلے گیٹ سے پسنوں کی جانب نکل آئی تھی جدھر بیبے لوگ موجود تھے. کچھ دن سے لہسن کے لیے اسپیشل زمین میں ہل چلوایا گیا تھا لیکن پھر بیبے لوگوں کی غیر حاضری کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اسی لیے بیبے لوگ اپنی واپسی کے دوسرے دن ہی اب یہاں حاضر تھیں. جنت چلتی ان کے پاس جا پہنچی تھی جو کہ اب اپنے ساتھ آئی چٹیوں کو ہدایت دے رہی تھی کہ لہسن چھیلتے جس طرف سے چھیلتے ہیں وہ حصہ نرم ہوئی زمین کے اندر داخل کرنا ہے اور لہسن کے جوؤں کے درمیان کم از کم 1 بالشت کا فرق ہو تاکہ لہسن کی گروتھ متاثر نہ ہو. جنت انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی. وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی تو انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جو تھکا تھکا لگ رہا تھا. پتر خیر ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ بیبی نے ماؤں جیسے فکر مندی سے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی. نہیں بس تھکاوٹ ہو گئی ہے، گھر جانے لگی ہوں. یہ ہانیہ لوگ کدھر ہیں؟ اس نے اپنے پاس لگاتی بانوں کو غلط طریقے سے لہسن زمین میں لگاتے دیکھ کر اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور اس کی تصحیح کی تھی. بینا بیبی کی نظروں میں آئے. بیبے کا دھیان اسی کی جانب تھا اس لیے وہ دیکھ نہیں پائی تھی. جنت اپنی بالشت کر کے دکھا رہی تھی جس پر بانوں نے وکٹری کا نشان دکھایا تھا.
تو پھر ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ اور آرام کرو، ہم لگا کر آ جائیں گے، وہ امرود کے باغ میں گئی ہیں، ہمارے ساتھ ہی آ جائیں گی۔ بے کے ایک دفعہ کہنے پر وہ وہاں سے نکل آئی تھی اور واپسی کے رستے وہ ان 50 لاکھ کے بارے میں سوچ رہی تھی جن کی کوئی وضاحت کسی بھی فائل میں نہیں تھی۔ جتنی بڑی بڑی فائلز تھی وہ چیک کر چکی تھی، جبکہ باقی تمام فائلز چھوٹے چھوٹے حساب کتاب کی تھی، جن میں کھادوں کی خرید، نئی گندم، دھان، چاول اور سبزیوں وغیرہ کی تمام خرید و فروخت کی تفصیلات تھیں۔ چاولوں کے نئے کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے وہ پچھلے تمام خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس بھی چیک کر رہی تھی، جن میں سے 50 لاکھ کا کوئی بھی کھاتا درج نہیں تھا۔ خرچ آتے اس کے دماغ میں وہی چل رہا تھا۔ آپ اپنی اولاد سے کیوں نہیں ملنا چاہتی ہیں؟ زمرد کے سامنے ایک 40 سالہ عورت بیٹھی تھی اور اس کے ماتھے پر ان گنت پکی لکیریں تھیں۔ ماتھے کی طرح پورا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان تمام جھریوں میں وہ تمام فکریں، شکوے، شکایات اور تلخیاں، زمانوں کی داستان رقم تھی جو اپنی پوری زندگی میں برداشت کیا تھا، وہ چہرے پر آیا تھا۔ ان جھریوں اور تکان زدہ چہرے پر خواہشات کا قبرستان تھا، جس سے وہ تمام تر حقیقتیں عیاں ہو رہی تھی جو ان پر بیتی تھی، جنہیں اپنے اوپر جھیلا تھا، جنہوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا، اسپاٹ تاثرات سے جواب ملا تھا۔ دل کیوں نہیں کرتا؟ اس نے دکھتی رگ پر انگلی رکھنی چاہی تھی، لیکن ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہنوز لکیریں موجود تھیں، لیکن چہرے پر سختی در آئی تھی۔ پتہ نہیں۔ ہر جواب کے بعد ایک لمبی خاموشی ہوتی ہے اور اس کی سائیکالوجسٹ کو نیا سوال کرنے کے لیے سوچنا پڑتا۔ کیا ان سے محبت نہیں رہی؟ اب کی بار ایک لمبی خاموشی در آئی تھی جس کے جواب کے لیے اس کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا تھا، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی رہی تھی۔ ہر بار کسی نہ کسی سوال پر وہ ایک لمبی خاموشی اختیار کر لیتی تھی جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ سائیکالوجسٹ نے ان کے ساتھ آئی ان کی بہن کو بلایا تھا اور جاتے ہوئے اپنی پیشنٹ کو یہ باور کروایا تھا کہ اس سوال کا جواب وہ اگلے سیشن میں لازمی جاننا چاہتی ہیں۔ کلینک سے نکلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں کہ کیا وہ اپنے بچوں سے صرف اس وجہ سے نہیں ملنا چاہتی کہ انہیں اس سے محبت نہیں رہی ہے؟ کیا حقیقت میں ان سے محبت نہیں رہی؟ اگر ان سے محبت نہیں رہی تو یہ خالی پن سا کیوں ہے؟ کیا مجھے ان کے علاوہ کسی اور سے محبت تھی؟ ایک آنسو پلکوں کی پھلانگ کر گر گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ایک گاؤں میں چہل پہل بھی شروع ہو گئی تھی۔ بچے یونیفارم پہنے اسکول کو، مزدور کام کو اور کسان کھیتوں کو جا رہے تھے۔ وہیں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو صبح 9 سے کھیتوں کی جانب چل دیے تھے اور کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، اور ان میں سر فہرست جنت عالم بھی تھی جو خالی زمین پر ہل چلا رہی تھی اور ابا نے ساتھی فصلوں کو پانی لگایا ہوا تھا۔ سورج ابھی پورا نکل کر سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے درختوں سے چھن کر آتی روشنی کسی مصور کے لیے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ابا چلتے ہوئے ٹیوب ویل کے پاس بیٹھے تھے جس کی بائیں جانب ایک بڑا سا جامن کا درخت تھا اور ان پر بھی سورج کی روشنی، سنہری روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی۔ جب یہ چلتا ہوا ٹریکٹر ان کے سامنے آ کر رکا تھا جس کی وجہ سے سنہری روشنی غائب ہو گئی تھی اور جنت عالم ٹریکٹر سے اتری تھی۔ خاموشی میں چلتا ٹریکٹر عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہا تھا، لیکن اب اچانک ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ جنت سیدھا ٹیوب ویل کے پاس گئی تھی، وہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے اور چہرہ تھپ تھپاتے ذرا نارمل کیا تھا۔ ابا کے پاس بیٹھ گئی تھی لیکن خاموش تھی۔ ابا نے یہ خاموشی محسوس کی تھی۔ رات ابا نے اسے بات کی تھی۔ واسع بھائی اب باقاعدہ ان کے گھر آنا چاہتے تھے اور بیبی بھی باقاعدہ ان کی دعوت قبول کر چکی تھی۔ ان کے نزدیک واسع بھائی کو دوسری دفعہ انکار کرنا برا تھا، اس لیے انہیں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابا نے والدہ کی بات میں پس و پیش کا شکار تھے۔ وجہ جنت تھی، اس لیے بیبی کے کہنے پر جنت سے بات کی تو اس نے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ ابھی جن کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، باقی لوگوں کو لیے اسے پڑھنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باپ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے تمام رنگوں سے واقف تھے۔ انہوں نے بیٹی کی پرورش اور تربیت خود کی تھی، تو وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھے۔ جیسے ایک ماہر رنگ ساز تمام رنگوں میں بخوبی فرق کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ کیا فیصلہ لینا مشکل لگ رہا ہے؟ ابا نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تو اس نے زمین سے کنکریاں اٹھا کر پھینکنے کے عمل کو روکا تھا۔ گردن اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو شاید اسی فیصلے کے لیے آج اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی ہلکی سی پریشانی کی رمق تھی۔ ظاہر ہے ابا، پوری زندگی کا معاملہ اتنی آسانی سے تو نہیں لیا جا سکتا۔ کندھے اچکائے تھے، گردن دوبارہ جھکا لی تھی اور رکا عمل پھر شروع کیا تھا۔ ابا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جنت کے چہرے سے تفکر کی لکیریں غائب ہو گئی تھی۔ غالباً فیصلہ ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی اور کل آپ سے وقت مانگنا صرف بہانہ تھا، اور اب ابا میں نے بازی ہارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بالآخر اس نے اپنا فیصلہ بتایا تو ابا کے چہرے پر بھی پہلے والے تاثرات تھے۔ ہنوز پرسکون جسے پہلے سے جانتے ہیں، اور اس بار ہار کے پیچھے کا محرک بھی۔ بعض دفعہ ہار میں بہت بڑی جیت چھپی ہوتی ہے اور ہماری ہار ہی ہماری جیت ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے جنت کبھی بھی آخری بازی ایسے نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ بنا کھیلے ہار مان رہی تھی تو کیا وہ ہار گئی تھی؟ وہ ہارتی نہیں تھی، وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی قسمت میں فیصلے منوانا لکھا تھا۔ جنت باجی، بیبی بلا رہی ہیں، کھانے پہ کہہ رہی ہیں، جلدی آ جائیں۔ بانو نے اس کے کمرے میں جھانکا تو اسے پھر فائلوں کے انبار سے نبرت آزما دیکھ کر اس نے بیبی کا پیغام دیا تھا۔ اس کی بات پر جنت نے سر اٹھایا تو بانو نے غور کیا کہ کمرے کی مصنوعی روشنی میں بھی جنت کی شکل بھی عام لڑکیوں جیسی تھی۔ گندمی رنگت، ہلکے براؤن بال، لمبا قد، لیکن کچھ ایسا تھا جو اسے باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتا تھا۔ شاید باڈی لینگویج
اس نے غور کیا کہ وہ بھی تو جنت سے صرف 1 آدھ سال ہی بڑی ہوگی، لیکن اس کی شخصیت میں وہ سب کچھ نہیں تھا جو جنت کی شخصیت میں تھا۔ جنت کے لہجے میں ٹھہراؤ، چہرے پر نرمی بھری سنجیدگی اور بول چال میں تحکم ہوتا تو اگلے بندے کو بات ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ غصہ اسے بہت کم آتا تھا اور گھر کے ہر فیصلے میں اسے لازماً شریک کیا جاتا اور رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بانو، ابا گھر آ گئے ہیں؟ اس نے تیسری دفعہ بانو سے پوچھا تو وہ ہڑبڑائی تھی، جیسے خواب سے چونکی اور شرمندہ ہوئے بغیر نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر جانے لگی تو یاد آیا کہ کسی کام سے آئی تھی۔ باجی کھانا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا تو جنت نے اسے دیکھا، شاید اپنی سوچوں میں گم، اس نے غور نہیں کیا تھا۔ بھوک نہیں ہے، میرے لیے 1 کپ چائے بھیج دینا اور جب ابا آئیں تو مجھے بتا دینا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر بانو کو دوبارہ جواب دیا۔ ٹھیک ہے باجی، ویسے ایک بات کہوں؟ بانو پھر جاتے جاتے پلٹی تھی۔ جنت نے اپنی فائل پر سے تیسری بار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر اس کے دیکھنے پر جیسے اسے اجازت ملی تھی، اور جنت جانتی تھی جب تک بانو بات نہیں کر لے گی بہانے سے اس کے کمرے کے چکر لگاتی رہے گی، اور تو بات سننے کے لیے اس نے سر ہلایا تھا۔ جنت باجی، تم نہ بڑی خوبصورت لگتی ہو، بانو نے کہہ کر اس کے تاثرات جانچے تھے جو نارمل ہی رہے تھے۔ پھر وہ خود ہی بول اٹھی تھی، کیونکہ اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یوں اپنی تعریف پر کون خاموشی اختیار کرتا ہے، بندہ خوشی ہو جاتا ہے۔ باجی کچھ کہو گی نہیں؟ بانو حیران تھی، جنت مسکرائی تھی اس کی حیرانگی پر۔ کیا کہوں؟ جنت اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بانو کو پھر حیرانگی کا دورہ پڑا۔ بندہ خوشی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے، یہ کیا آگے سے بس ایک مسکراہٹ دے دو، یہ کیا ہوا بھلا؟ جنت نے چیئر پیچھے دھکیلتے سیدھی ہوئی تھی، پھر اس کے پاس آئی تھی جو شاید یہ بھول گئی تھی کہ بیبے نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ بانو جی، اب آپ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں اپنی تعریف پر شرماؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ ہاں بھائی، یہ تو بنتا تھا، بلکہ ضروری تھا۔ میں ایک میچیور ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں اتنی سی بات پر شرماتی پھروں کہ تم نے میری تعریف کی ہے؟ تمہیں عجیب نہیں لگے گا کہ ایک اچھی خاصی سمجھدار عورت اس بات پر شرمائے کہ کسی نے اس کی تعریف کی ہے؟ جنت نے پوچھا تو بانو ناراض ہو گئی۔ اب اسے اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ جنت خود کو ایک عورت کہہ رہی تھی۔ بھائی ابھی تو وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اس لیے ناراضگی پکی ہو گئی۔ لو بھلا باجی، اب ایسے بھی کیا بات ہے سمجھداری کی کہ تعریف ہی اچھی نہ لگے؟ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے اپنی سمجھداری کی بات کی تو جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ بانو، ہماری خوشی دوسروں کی زبان یا تعریف سے نہیں بندھی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے اندر ہوتی ہے، اور اب تم نے میری تعریف کی ہے تو اس کے لیے میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اگر برا نہ لگے تو بیبے کو یہ بتا دینا کہ میں ان کے ساتھ ہی چائے پیوں گی جبکہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بانو ایک بار پھر ناراض نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلے گئی تو جنت بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جسے اس کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں اور وہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ کچھ لوگ اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں تو کچھ بڑے کھلے سے ہوتے ہیں، جنہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تاثر کتنا برا یا اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے تاثرات بھی کھلی کتاب کی طرح رکھتے ہیں۔ بانو کا شمار دوسرے لوگوں میں تھا۔ اس کی موجودگی پر سب اچانک خاموش ہو گئے تو چاچو کے سامنے آ رکا تھا تو جو اسے دیکھ کر اٹھے تھے۔ کیا ہوا، میرا آنا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ دیکھ چاچو کو رہا تھا، لیکن پوچھ چچی سے رہا تھا جو ایک کرسی کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ چاچو خاموشی سے آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اسے گلے لگا گئے تھے۔ واضح اشارہ تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یوں تو میں فیملی فنکشن میں شرکت کرتے دیکھ کر۔ یہ دیکھ کر کچھ آنکھوں میں سکون آ ٹھہرا تھا، جبکہ کچھ آنکھوں سے چنگاریاں اٹھ رہی تھی، جن میں سر فہرست نور رزاق تھی اور اس کی خالہ تھیں جو ان سے پچھلے ٹیبل پر موجود تھیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، پیچھے ہٹتے چاچو نے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نور بیٹے، بھائی کو جگہ دو۔ اپنے ساتھ بیٹھی نور کو دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی، لیکن اپنے اسپاٹ تاثرات سے بہت کچھ باپ کو سمجھا گئی تھی جو کہ پتھریلے سخت تھے۔ ان کے لیے لمحہ فکر تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو چکا ہے، جس میں ان کے خاموشی نے بہت کچھ غلط کروا دیا۔ وہ کھڑے ہی رہ گئے تھے، جب شیر دل کے بلانے پر چونکے تھے اور پھر بیٹھے تھے۔ وہ خاموش سے بیٹھ گئے تو عائشہ کو احساس ہوا، اس لیے فوراً بات شروع کی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے بھائی مجھے آج ایک اہم ہستی سے ملا رہے ہیں۔ اچانک بولنے پر سب نے چونک کر شیر دل کو دیکھا۔ غالباً میری شرٹ بھی یاد ہوگی عائشہ رزاق کو، اس نے کہا تو اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی اسی وقت زمرد ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکی تھی اور شیر دل کے والد سے کچھ بات کر رہی تھی۔ جب بھی عائشہ کی بھی اسے جانب نظر پڑی تھی اور شیر دل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا تو اسے زمرد کے چہرے پر کچھ غیر معمولی سا لگا تھا۔ اس کے والد زمرد کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے تو وہ بھی ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھا تھا، اور اس کی پریشانی سے اٹھنا عائشہ کو کچھ نہ کچھ پاور کرا گیا تھا۔ اور پھر پورے فنکشن میں اسے تایا ابا اور وہ لڑکی تو نظر نہیں آئے، البتہ شیر دل پریشان ہی نظر آیا تھا، اور وہ بھی کھانا کھانے کے فوراً بعد عجلت میں نکل گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بیبی کی ہدایات کے ساتھ ساتھ ایک کھانوں کی فہرست بھی تیار تھی۔ جنت اپنے کمرے کی بالکنی سے بیبی کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے کی بالکنی سے نیچے کا منظر واضح نظر آتا تھا، اور صالح کے گھر کے کمرے کی بالکنی بالکل ساتھ تھی، صرف ایک بازو کا فاصلہ تھا۔ اس کے بالکنی میں ایک کرسی کے ساتھ ٹیبل پڑا تھا اور بہت سارے پودے جن کی موجودگی بالکنی کو ایک نفیس لک دیتی تھی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے کرسی پر بیٹھی آگے کو جھکے کچھ دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی چائے کا مگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ آج بینک جانا تھا اور ابا کا انتظار کر رہی تھی جن کے چیک پر دستخط ضروری تھے۔ اس نے نیچے نگاہ دوڑائی تو ابا گھر کی جانب آتے دکھائی دیے تھے۔
کلائی موڑتے وقت دیکھا 9:30 ہو چکے تھے۔ 10 بجے تک بینک پہنچنا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھایا تھا اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ابا بیبے سے کچھ بات کر رہے تھے تو اس نے 5 منٹ مانگے تھے، شاید ان کی تفصیلاً بات ہونی تھی۔ ابا کو ساتھ لیے وہ باہر گاڑی کے پاس آئی تھی اور چیک سائن کروائے تو احتیاطاً ان 50 لاکھ کے بارے میں بھی پوچھ لیا تھا جن کی تفصیلات کہیں بھی درج نہیں تھی۔ ابا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ایک دوست کو دیے تھے، وہ صاف ٹالا تھا۔ جنت حیران ہوئی، ایسا کون سا نیا دوست اگایا تھا جسے 50 لاکھ ادھار دے ڈالے اور وہ لاعلمی رہی؟ شاید میں آپ کے کسی ایسے دوست سے ناواقف ہوں گی، اس نے تنتن کہا، کیونکہ یہاں معاملہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ بالکل، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی کیونکہ وہ حقیقت بتانا نہیں چاہتے تھے۔ جنت نے گھڑی دیکھی تھی، وقت سرک رہا تھا، اسے جلدی نہ ہوتی تو وہ حقیقت جاننے بنا نہ جاتی۔ گاڑی کھول کر بیگ اندر رکھا تھا، پھر والد محترم کی جانب رخ کیا تھا جو اس کے جلدی جانے پر بضد تھے تاکہ انویسٹیگیشن سے بچ سکیں، لیکن ان کا یوں چھپانا اسے کچھ نہ کچھ باور کروا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابا، اب آپ مجھے خود دعوت دے رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیشن کروں تو میں واپس آ کر اس بارے میں تفصیلاً بات کرتی ہوں، اور آپ کہیں جانے سے پہلے مجھے بتا کر جائیے گا کیونکہ میری تمام تیاریاں مکمل ہیں اور 1-2 دن تک میں اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس نے اپنی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا تو وہ مسکرائے تھے اور اسے ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیا تھا۔ خود گاڑی کا دروازہ کھولے اسے اندر بٹھایا تھا، پھر کھڑکی پر چکے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس 50 لاکھ کے معاملے کو رہنے دو اور باقی تفصیلات ہم آج ڈسکس کر لیں گے۔ انہوں نے جیسے التجا کی تھی اور جنت نے سر ہلا دیا تھا۔ بعض معاملات پر اگر پردے رہیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ابا کہہ رہے تھے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اس نے ان کے کہنے پر فوراً اگنور کر دیا تھا اور بینک کے لیے نکل گئی تھی۔ فنکشن سے واپسی پر نور کے چہرے سے عائشہ نے اندازہ لگایا کہ کچھ زہر اندر تک آپ کو کاٹ دیتے ہیں۔ نور کی کم عمری نے اسے ایسے زہر سے روشناس کرایا تھا جو خالہ نے بہت آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ اسے پلایا تھا۔ عائشہ نے آتے ہی بہانے سے اس کے سامنے عبداللہ کی وفات کی CCTV فوٹیج لیپ ٹاپ پہ کھولے رکھی تھی کہ دیکھو اور جانچو کہ شیردل بھائی کتنے قصوروار ہیں۔ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سٹل مجسمہ بن گئی تھی۔ اس کی کم عمری کے فیصلے اور ان کے جملوں نے اسے بہت بری طرح سے توڑا تھا۔ وہ جو سخت الفاظ بول آئی تھی ان پر پچھتا رہی تھی جس سے نکلنے میں اسے کئی دن درکار تھے، لیکن عائشہ رزاق نور کو اس تکلیف میں جینے نہیں دینا چاہتی تھی جو اس نے ایک لمبے عرصے تک اپنی ذات پر جھیلی تھی۔ اس لیے اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دروازہ اچھے سے بند کرنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ آف کر کے سائڈ پہ رکھا تھا اور اسے گلے لگایا تھا تاکہ وہ کھل کے رو سکے۔ رات سے قبل شام کے وقت جنت کی واپسی ہوئی تھی جب تمام لوگ کاموں سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ گلیاں سنسان ہو رہی تھی کیونکہ گاؤں کے لوگ شام کے بعد ضرورت کے وقت ہی گھروں سے نکلتے۔ اس وقت گلیاں سنسان ویران تھیں۔ بینک کے بعد ابا کے کام سے جانے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آج کی گیدرنگ میں وہ شامل نہیں ہو سکی تھی، اور اسی وجہ سے بیبی ناراض ہو رہی تھی۔ آتے ہی شاور لینے کے بعد وہ تسلی سے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ بیبی نے اس کا کھانا بھی ادھر ہی لگوا دیا تھا۔ بیبی اس کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ابا اور دادا ایک صوفے پر بانو کھانا دے کر چلی گئی تھی تو اس نے کھانا شروع کیا۔ ساتھ ہی بیبی خود ہی آج کے لنچ کے بارے میں بتا رہی تھی جن میں دونوں چچاؤں کے ساتھ واسع بھائی کی فیملی بھی انوائٹڈ تھے۔ کہہ دیا میں نے کلیم کو کہ جب تک نوح کوئی کام نہیں کرے گا فاطمہ کی شادی اس سے نہیں ہوگی، اور اس کے پاس 6 مہینے ہیں۔ بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں، اپنا سمجھ کے۔ کیا اب بیٹی کو کھائی میں دھکیلیں گے؟ جب ذمہ داری اٹھا نہیں سکتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے زبردستی گلے ڈالنے کی؟ اچھا ہے، غصے سے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ بیبی نے نوح کا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا بہتر کیا ہے آپ نے، یوں بھی کہ ایک بہتر فیصلہ تھا، اور چچا چاہتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لیں تو بہتر ہے، اور بیٹی کو وہ ایک ایسے مرد کے گھر نہیں بھیج سکتے تھے بھلے وہ اپنا سگا بھتیجا تھا۔ بیبی نے یہ بتا کر خاموشی اختیار کی تو دادا نے اگلی خبر سنانے کو کہا۔ یہ نہیں بتائیں گی کہ شادی کی تاریخ رکھ دی ہے ہم نے؟ دادا ابا نے کہا تو جنت کا نوالا توڑتا ہاتھ رکا جسے بیبی نے پاس ہونے کی وجہ سے فوراً محسوس کیا تھا۔ یہ خبر سننا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے جبراً وہ نوالا توڑا اور نکلا، کیوں بھی ابا سے خود اپنی ہار کا اعتراف کیا تھا تو اب فیصلے پر رنج کیسا؟ پانی کی ضرورت پڑی تھی، نوالا نگلنے کے لیے فوراً پورا گلاس پانی کا پی گئی تھی۔ ایسے کیسے طے کر دی جب تک جنت کی مرضی شامل نہیں ہوگی؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، ابھی صرف بات ہوئی ہے، فیصلہ نہیں کیا۔ گویا جنت کی ہاں یا نہ سے فیصلہ ہوگا، یہ بیان بیبی نے دیا تھا اور بانو کو آواز لگا کے جنت کے لیے چائے چڑھانے کا بولا تھا۔ چلیں پھر یہی بتا دیں کہ پڑوس آباد ہو گیا۔ دادا آج فل موڈ میں لگ رہے تھے، اپنی طرف سے جلدی پر تیل چھڑک رہے تھے جیسے انہیں اپنی بیوی اور بیٹے کی مرضی پسند نہیں آئی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ سوالے انہیں بالکل ویسا ہی لگتا تھا جیسا وہ جنت کے لیے چاہتے تھے۔ ابا کسی بہانے سے کال سننے اٹھ گئے تھے، اب بیبے جنت اور دادا رہ گئے تھے۔ آپ نے اجازت دے دی؟ جنت نے ناراضگی دکھائی تو دادا نے کندھے اچکاتے بیبے کی جانب اشارہ کیا تھا تو کیا نہ دیتے؟ بالکل نہ دیتے۔ وہ 10 سال آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر گیا، بھول گئے ہیں؟ یاد کرواؤں؟ جنت نے بھی گوگر طنز مارنا چاہا تھا لیکن صرف خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ بیبے نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی، اس لیے اس کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ تم بھی کچھ کہو، اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے تھے، ساتھ ہی کندھے اچکائے، مطلب جیسے آپ کی مرضی۔
جیسے آپ کی مرضی ان پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ بیبے کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ایک بار پھر اس کی مرضی جانچی تو دادا ابا فوراً بولے تھے، بھائی ظاہر ہے اچھا کیسے لگے گا، اتنے عرصے بعد وہ یہاں آیا اور آپ لوگ اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں بنا تفتیش کیے۔ دادا کو یہ جنت کی زبان بول رہے تھے اس لیے کہ جنت کی خاموشی برقرار تھی۔ بیبے، دادا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میں کچھ دیر واک کرنا چاہتی ہوں، چائے باہر بھجوا دیجیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا اور اٹھ کر لان میں چلی آئی تھی۔ وہ اس فیصلے سے راضی نہیں ہے اور آپ کو بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، دادا کہہ کر پھر ٹی وی میں گم ہو گئے تھے۔ لیکن بیبے جانتی تھی اگر جنت کی 1% بھی مرضی شامل نہ ہوتی تو وہ موقع پر انکار کرنے سے بھی نہ گھبراتی۔ ویسے جانتے تو دادا بھی تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ کچھ وقت کم از کم دینا چاہیے تھا۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا لیکن اسٹڈی لیمپ کی روشنی سے پورے کمرے میں ملگجی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ وقت تھا رات 12 بجے کا اور کمرہ تھا زمرد کا جس کے لیپ ٹاپ پر کچھ ثبوت کھلے پڑے تھے۔ لیپ ٹاپ کے دائیں جانب کچھ سفید اوراق پڑے تھے جو کسی FIR کی کاپیاں تھیں۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے ایک USB لگائی تھی اور ان تمام ثبوتوں کو کاپی کیا تھا اور پھر چارجنگ کے پاس لگے موبائل کو اتارا تھا۔ اس کے کال لاگ میں جا کر ایک نمبر پش کیا تھا جو 25 سیکنڈ کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ جی انکل، میری تیاری اور ہم کل 10 بجے کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے وکٹری کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو اگلی کال شیر دل کی تھی۔ ساتھ ہی اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی، ونڈو سلائڈ دھکیل کر باہر دیکھا تو آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور خوب اندھیرے میں چمکتا آسمان بڑا سہانا لگ رہا تھا۔ غریب اور شریف لوگ اس وقت محو استراحت ہوتی ہیں۔ کال اٹھاتے اس نے اونگتے ہوئے کہا تو زمرد کے جملے پر فوراً اونگ جاتی رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہاشم جاگ رہا ہوگا، اس سے بات کر لیتی ہوں۔ شیر دل فوراً لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا، بستر ہٹایا اور ننگے پاؤں کھڑکی کے پاس آیا تھا جبکہ چہرے پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میرے سامنے کم از کم اس کا نام لینے اور اسے اہمیت دینے سے خاص گریز کیا کریں، کیونکہ اگر میں قاتل نہیں تو کیا پتہ پہلا قتل آپ کی خالہ کے بیٹے کا کر لوں۔ ایویں ہی بیچاری خالہ کا جوان بیٹا مارا جائے گا، اس کے ذمہ دار سراسر آپ ہوں گی۔ اس کے قدرے سنجیدگی سے کہنے پر زمرد نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جس ٹون میں وہ سلانا چاہتی تھی وہ آ گیا تھا۔ ہم کام کی بات کرتے ہیں جس وجہ سے کال کیا۔ زمرد کے کہنے پر وہ فوراً الرٹ ہوا تھا اور فوراً سے بیشتر لیپ ٹاپ کھولے مطلوبہ لوگوں کو کال کر رہا تھا اور کسی کی ذات کا جنازہ نکالنے کی پوری تیاری کی جا رہی تھی۔ 9 بجے تیار رہنا، تمہیں میں پک کروں گا۔ کال بند کرنے سے قبل کہا تو زمرد نے نفی کی تھی۔ میری گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، صاف دامن بچایا تھا، تمہیں اس سب کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول کی ضرورت ہوگی اور وہ پولیس کے بندے سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے۔ کل 8:45 پر تیار رہنا، ایک کپ کافی کے ساتھ۔ اس نے اپنے طریقے سے گھیرا تھا۔ شیر دل، مجھے کسی سیکیورٹی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت کا سامان کر کے نکلتی ہوں۔ اگر کافی پینی ہے تو 8 بجے آنا کیونکہ مجھے ریسٹورانٹ جانا ہے پہلے۔ اللہ حافظ۔ کال بند کی، لیپ ٹاپ کو آف کیا، پھر کھڑکی بند کر کے کمرے سے باہر نکلی تو پھپھو کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ دروازہ ناک کیا تو فوراً اجازت مل گئی تھی۔ موجودہ دن سے 10 دن قبل ایک بوسیدہ پرانے گھر میں اس وقت 3 نفوس موجود تھے۔ گھر کا بیرونی گیٹ قدرے بہتر اور مضبوط حالت میں تھا جبکہ گھر کی دیواروں سے کہیں کہیں پلستر اتر گیا تھا اور رنگ و روغن بھی اکھڑا تھا۔ اگر اس گھر کی حالت کچھ سال پہلے دیکھی جاتی تو یقیناً اچھے حالوں میں تھا، لیکن اس وقت بوسیدہ اور پرانے گھر کا ثبوت دے رہا تھا جس کی ہر دیوار سیلن زدہ تھی۔ گھر 2 کمروں کے ساتھ ایک کچن پر مشتمل تھا جس کے کھلے صحن میں وہ 3 لوگ موجود تھے، شیر دل، زمرد اور تیسرا اور اہم وجود حال سفیان کا تھا۔ حال سفیان کا چہرہ ہمہ وقت سنجیدہ اور اسپاٹ تھا۔ جتنے بھی گنتی کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کے تاثرات ہمیشہ یہی رہے تھے۔ یہ شیر دل کا تجزیہ تھا لیکن زمرد کا تجزیہ اس کے برعکس تھا۔ تمہارا کیا آخری فیصلہ ہے؟ زمرد کی پوچھنے پر حالے نے سر ہلایا تھا۔ کیا تم منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں کو فیس کر لو گی، ان کی نظروں کو، باتوں کو؟ اصل نقطہ وہ واضح کرنا چاہتی تو حالے زرقند ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑے تکلیف دہ تاثرات آئے تھے جسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ شیر دل کی نظریں اسی وقت سے جھکی ہوئی تھی جب اسے حالے اس تکون میں آ کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے موبائل کی ریکارڈنگ آن تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے جب مدد مانگی تھی تو تبھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا واحد مقصد مہتاب مرتضیٰ کی بربادی ہے۔ اگرچہ تب میری ایسی حالت نہیں تھی لیکن ایک بات میں نے خود کو اس جہنم میں بابر کروا دی تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو اہم کام میں کروں گی وہ مہتاب مرتضیٰ کی بربادی ہوگی۔ وہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کب، کہاں اور کیسے، اور جو اتنا وقت لیا وہ بھی خود کو تیار کرنے سمجھانے کے لیے کہ میری اب کوئی عزت نہیں کرے گا۔ بڑے عام سے انداز میں کہا تھا جیسے کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ نہ کرے تب بھی، کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا تب بھی، اور کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوگا تب بھی میں اپنے لیے خود لڑوں گی، اپنے ساتھ خود کھڑی ہوں گی۔ اس کے باوجود کہ ایسے سانحات میں لوگ چھپتے ہیں لیکن میں سامنے آؤں گی اور باور کرواؤں گی بری میں نہیں، برا کوئی اور ہے۔ چھپنا مجھے نہیں، کسی اور کو چاہیے۔ لعنتیں میرے لیے نہیں، اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے مجرم کو اسی تکلیف سے گزاروں گی جس سے میں گزری ہوں اور مزید وقت اپنوں سے رشتہ توڑنے کے لیے لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی اپنا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہے گا۔
کیونکہ اس کے بعد مجھ سے کوئی بھی اپنا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے کہ کوئی بھی سر عام یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہماری بہن، بیٹی، بھتیجی یا بیوی ہے، اس لیے بے فکر رہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ بہت ساری تکلیف کے بعد اس نے چہرہ اسپاٹ رکھتے کہی تھی جیسے اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اب کہیں بھی اس کے چہرے پر بے چارگی نہیں تھی، وہ ڈر یا خوف جو شیردل نے پہلی ملاقات میں اس اندھیری رات میں دیکھا تھا وہ اب کہیں نہیں تھا۔ زمرد نے بڑی حیرانگی سے دیکھا تھا، اس نے بہت کم ایسی خواتین کو دیکھا تھا جو ایسے حالات سے گزرنے کے بعد بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ چند تسلی کے بول بولنا، الفاظ ضائع کرنے کے مترادف تھے، کیونکہ وہ اسٹیج سے خود ہی گزر گئی تھی۔ زمرد اب دوسری طرف آئی تھی جو معلومات کیس کے لیے ضروری تھی۔ تمہارے کیس کو باقاعدہ منظر عام پر لانے کے لیے حالے تمہارے کیس کے لیے شیردل کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ حالے نے نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور اٹھ کر پانی پینے کی اجازت مانگی تھی۔ 5 منٹ لگے تھے اسے وہاں، پھر اپنے چہرے کو تھپ تھپاتے واپس آ کر تیسری کین کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ کی پہلی ملاقات مہتاب مرتضیٰ سے کب، کہاں اور کس وجہ سے ہوئی، اور آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ حالے نے ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو، اور آہستہ آہستہ اپنا اور مہتاب کا رشتہ، مہتاب مرتضیٰ کا تعلق واضح کیا تھا۔ مہتاب مرتضیٰ میرا سابقہ منگیتر اور میرا چچا زاد ہے۔ اسپاٹ جواب ملا تھا۔ شیردل نے اگلا سوال کیا، آپ مہتاب مرتضیٰ کے خلاف رپورٹ کیوں لکھوا رہی ہیں؟ اس کے اگلے سوال نے حالے کے تاثرات بدلے تھے۔ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ آپ بتائیں گے کس چیز کا بدلہ؟ پورے 40 دن مہتاب مرتضیٰ نے مجھے حبس بیجا میں رکھا ہے۔ میں نے گنے تھے، پورے 40 دن تھے، کیونکہ جس تاریخ میں گھر آئی تھی اور جس تاریخ کو میں جہنم سے نکلی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے ان 40 دنوں میں ایک بار بھی روشنی نہیں دیکھی تھی جس سے مجھے دن یا رات کا اندازہ ہوتا، لیکن میں تاریخ پوچھ لیا کرتی تھی۔ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جانب اندھیرا تھا، قبر کے جیسے اندھیرا جس میں کہیں سے بھی روشنی داخل نہیں ہوتی تھی۔ ہر جانب اندھیرا تھا، ہر سو ٹھہری ہوئی سرد ہوا تھی جو اندھیروں میں رچ بس گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جسے روشنی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی میں دیکھ پاؤں گی۔ شاید میرا اس دنیا سے تعلق ہی ختم ہو گیا، یا میں کسی ماورائی دنیا میں آ گئی ہوں، یا شاید میری بینائی چلی گئی ہے۔ میں جو روشنیوں کی عادی تھی اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ ان 40 دنوں نے مجھے پاگل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان 40 دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جو مجھے پاگل نہ کر دیتا۔ کچھ دیر رک کر پانی پینے کا وقفہ لیا تھا۔ مجھے ہفتے میں صرف 2 دن کھانا دیا جاتا، 3 دن کے وقفے سے، اور کھانا پھر پرتکلف ہوتا جسے دیکھ کر میں شک میں پڑ جاتی شاید کھانے میں کچھ ملا ہوا نہ ہو، لیکن 3 دن کی بھوک اس خوف کے آگے دم توڑ جاتی۔ لیکن میں نے ان 40 دنوں میں خود کو باور کرایا تھا کہ مجھے اس انسان سے ہر حال میں بدلہ لینا ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ حالے سفیان، اپنے باپ کی اکلوتی خوبصورت، نڈر اور سمجھدار بیٹی جس کے والد کے ایک ذمہ دار تھے اور کئی مربع زمینیں ان کی ملکیت تھیں جو ان کے بعد ان کے بیٹے کی ملکیت ہونی تھی۔ بچپن میں ہی اس کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے مہتاب مرتضیٰ کے ساتھ کر دیا تھا جو اپنی مثال آپ تھا، خوبصورت، باکمال، باصلاحیت، پڑھا لکھا اور انا پرست تھا۔ سب سے آخری خامی اس کی تمام خوبیوں پر حاوی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ ذہنی معذور، علاج معالجہ بچپن سے جاری تھا، شاید کچھ افاقہ بھی ہوا تھا۔ سفیان احمد اور مرتضیٰ احمد میں بھائی چارہ اور یارانہ بھی کمال تھا، جس کی وجہ سے اولاد کو بچپن میں اس بندھن میں باندھ کر سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وقت کے ساتھ دونوں اولادوں کو باور کروایا گیا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، لیکن شاید حالے سفیان کے لیے یہ رشتہ شروع سے ہی پھندا تھا جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً اپنے باپ سے بھی کرتی رہتی، کیونکہ وہ وجہ مہتاب مرتضیٰ کا رویہ تھا جو حالے سفیان کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا فرض سمجھتا، وہ چاہے اس کی پڑھائی ہو، پہناوا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ بقول مہتاب کہ اس کا جاننا فرض ہے، اور یہی بات حالے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس بات نے طول تب پکڑا جب حالے یونیورسٹی میں گئی، جہاں بھی مہتاب نے ٹانگ اڑائی، لیکن اس بار سفیان احمد کے ساتھ ساتھ اپنے باپ مرتضیٰ احمد کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو اپنے بھائی کے مزاج کچھ عرصے سے نوٹ کر رہے تھے کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے مصلحت کے تحت انہوں نے مہتاب مرتضیٰ کی مخالفت ضروری سمجھی جو اس کی انا کے خلاف تھا، اور پہلی چوٹ اسے بری لگی تھی، لیکن وہ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ سفیان احمد کو کافی عرصے سے مہتاب کے انداز و اطوار بہتر نہیں لگ رہے تھے، اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا اور ان کے دوست کے توسط سے ایک آنے والے رشتے کو دیکھ کر ادھر شادی کر دی تھی۔ یہ سب انہوں نے بہت اچانک کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مہتاب نے بہت ہنگامے کیے تھے، اپنے چچا کو ڈرایا دھمکایا بھی تھا، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اس کی انا کو بہت سخت چوٹ پڑی تھی، کسی اور کو اس پر فوقیت دی گئی تھی جو اس سے رتبے، مقام اور شکل و صورت اور سٹیٹس ہر چیز سے کم تر تھا۔ یہ چیز اسے روز بروز غصہ دلا رہی تھی، اور اسی وجہ سے اسے موقع مل گیا جب سفیان احمد کی حادثاتی موت ہوئی تھی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد حالے اپنے آبائی علاقے آئی تھی جب ہی مہتاب مرتضیٰ کو موقع مل گیا تھا۔ چائے کا گرم کپ ہاتھ میں پکڑ کر وہ لان میں واک کر رہی تھی، گرم کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا جو پرسکون کر رہا تھا۔ سرد رات میں گرم کپ کا امتزاج بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، چاند کی روشنی اور کچھ لاؤنج کی روشنی سے باہر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کی لہر تھی جو 15 منٹ سے برقرار تھی۔ چائے ختم ہو گئی تھی لیکن کپ کو ہنوز تھام رکھا تھا۔
اسی وقت ابا باہر سے آئے تو اسے ٹہلتے پا کر امی کے اسی کے پاس آ گئے۔ لان کی نرم گھاس اسے پرسکون کر رہی تھی۔ ابا نے اس چہرے سے اندازہ لگایا تھا کہ بیبی کے فیصلے سے ناراضگی ہے۔ ابا نے اچانک پوچھا تو وہ چونکی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر اداس کیوں ہوں؟ ابا نے پھر کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ ان کا باپ بیٹی کا تعلق ہمیشہ سے اسٹرانگ تھا۔ اتنی جلدی عجیب لگ رہا ہے۔ اصل وجہ بتانے میں قباحت نہیں تھی، سو بتا دی۔ ابا نے اس کے ساتھ واک جاری رکھی تھی، لیکن اب کی بار اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے اسے کنسول کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم وقت مانگ لیتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف بات ہوئی ہے۔ ابا نے جیسے سانس میں آسانی پیدا کی تھی، اسے اب لگ رہا تھا کہ ہوا میں آکسیجن کی زیادتی ہو گئی ہے۔ ابا کے فیصلے نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اپنے گھر کی بالکنی سے یہ منظر دیکھتے صالح کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ چلتے چلتے اچانک جنت رکی تو ابا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ صالح آپ سے ملتا رہا ہے؟ اس کے اچانک پوچھنے پر انہیں پوچھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اگر تم پوچھتی تو بتا دیتا۔ انہوں نے اصل وجہ بتائی تھی۔ میں کیوں پوچھتی؟ اس نے ناراضی دکھائی۔ آج کیسے پوچھتی یا؟ ابا نے سوال اٹھایا۔ بس یوں ہی۔ دوبارہ واک شروع ہو گئی تھی تو اب ابا نے بھی مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد ایک غیر ارادی نظر صالح یوسف کے گھر کی جانب گئی تھی، لیکن فوراً ہی پلٹ آئی تھی۔ فی الوقت یوں سے یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ چھوٹی چچا کے گھر گئی تو سب کو لان میں بیٹھے پایا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے لان کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جس کام سے آئی تھی وہ پوچھا تھا۔ نو گھر ہے؟ مجھے کچھ کام تھا۔ اچانک پوچھنے پر چچی نے بتایا تو اس نے بلوانے کا کہا تو چچی نے ہانیہ کو منع کرتے خود اسے ہی کہا کہ بلا لا، کیونکہ آج کل اسے غصے کے دورے پڑ رہے ہیں۔ تم جاؤ گی تو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ چچا کے چہرے پر بھی تفکرات کی لہریں تھی۔ انہیں اپنے بھائی کا فیصلہ ٹھیک لگا تھا، لیکن بیٹی کا یوں رویہ اپنانا انہیں غصہ دلا رہا تھا۔ جنت نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن نو رسپانس۔ آواز لگائی تو اس کی آواز سننے کے بعد کھولا تھا اور اگلے 10 منٹ میں فریش ہو کر اس کے ساتھ گھر سے باہر بھی جا رہا تھا۔ رات بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دھلا دھلا آسمان، نکھرے نکھرے پھول، صاف دھلی ہوئی سڑکیں اور چلتی ٹھنڈی ہوا بہت پرسکون کر رہی تھی۔ ہوا میں نمی جب چہرے سے ٹکراتی تو تازگی کا احساس ہوتا۔ موسم کی مناسبت سے جنت اسے باہر لائی تھی۔ گھر سے کافی دور آ چکے تھے اور یہ واک اسی غرض سے تھی کہ وہ اپنے خول سے باہر نکلتا۔ جب کافی دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی تو نو ہی اکتا کر بولا تھا، کہو جس بات کے لیے یہاں تک لائی ہو۔ بلاخر اپنی اکتاہٹ الفاظ کے ذریعے نکالے تو جنت نے بڑی سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا تو نو کو فوراً غیر معمولی بات کا احساس ہوا تھا، لیکن آج وہ اس لحاظ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہاں بولے میں نہیں، تم آئے ہو۔ جنت نے شہادت کی انگلی اس کی جانب کی تھی تو وہ چونکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کل سے جو اماں ابا اور بھائی ہر بندہ اسے نصیحتیں کر رہا ہے تو اسی کار خیر میں جنت بھی حصہ ڈالنے آئی ہے۔ وہ یہ سب کیوں بھول جاتے تھے کہ جنت ہماری فیملی کا سب سے انوکھا بچہ ہے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ طاری ہوئی تھی کیونکہ اس وقت وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہاں تم یہ کہہ کر ہرگز نہیں لائی کہ میں بولوں گا، جبکہ میں نے کوئی درخواست بھی نہیں کی تھی کہ میں بولنا چاہتا ہوں، تو مجھے سن لو۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ اب تو خیر بلا وجہ ہی سب سے ناراضی مولی تھی بذات خود۔ نوح اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ اور 2 منٹ کے لیے پیچھے کیا ہو چکا ہے بھول کر اللہ کی اس کاریگری کو سراہو اور ان تمام چیزوں کی خوبصورتی محسوس کرو۔ پھر آنکھیں بند کر کے 10 لمبے لمبے سانس لو اور پھر وہاں اس پتھر کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ جنت نے نہر کے کنارے لگے درخت کے نیچے پڑے پتھر کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا اور خود وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نوح نے وہی عمل دہرایا تھا۔ اس کے اندر سکون بھر گیا تھا۔ جو چڑچڑا پن طبیعت میں تھا وہ دور ہو گیا تھا اور اب بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ جنت کی تکنیک کارگر ثابت ہوئی تھی۔ مجھے بڑوں کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ خود ہی بلی تھیلے سے باہر نکالنی تھی کیونکہ جنت عالم اسی لیے اسے ساتھ باہر لائی تھی، جو سکون سے پتھر پر بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھی۔ اس نے پتھر سے نیچے بیٹھتے کہا تو جنت نے سر اٹھا کر اسے عجیب نظروں سے گھورا تھا، جبکہ مجھے بڑوں کا فیصلہ بالکل مناسب لگا ہے۔ اس کے رائے دینے پر نوح نے زخمی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ جب ہم دونوں اس رشتے پر راضی ہیں تو بڑے کیوں دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نوح نے کہا تو جنت نے دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا تھا جو جواب کا منتظر تھا۔ تم نے اس دشمن والے رول کی وجہ تو کسی سے پوچھی ہوگی؟ جنت نے پوچھا تو وہ نگاہ چرا گیا۔ نگاہ نہیں چراؤ، وجہ بتاؤ۔ جنت کا لہجہ پرسکون تھا، کوئی سختی نہیں تھی، لیکن نوح کو بڑی بے عزتی فیل ہو رہی تھی۔ جنت معذرت کے ساتھ مجھے بڑوں کی وجہ بڑی نامعقول سے لگی ہے۔ کون اپنے سگے بھتیجے کو انکار کرتا ہے کہ کہہ کر کے غیر ذمہ دار ہے، جبکہ اچھا خاصا میرے باپ کا بزنس ہے، یہ کیسی وجہ ہے کہ لڑکا ذمہ دار نہیں ہے؟ اس نے واضح کہا تھا۔ جنت کے لیے حیران کن نہیں تھا کیونکہ جو شخص ماسٹرز کرنے کے بجائے کوئی نوکری کرنے یا باپ کا بزنس جوائن کرنے کے بجائے ویلا نکما گھوم رہا تھا، اس سے اسی قسم کی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ نوح کلیم، تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ سگا بھتیجا ہونے کے باوجود تمہیں ریجیکٹ کیا؟ جنت نے پوچھا تو اس نے نہر میں کنکریاں پھینکنے کے عمل کو روکا تھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ بچپن کے رشتے کو یوں نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔
تمہارے اعتراضات کو مان لیتے ہیں، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم غیر ذمہ دار نہیں ہو، یا پھر تم ساری زندگی صرف خوشی سے پیٹ بھر لو گے، صرف خوشی سے زندگی گزار لو گے، زندگی کے باقی تمام آسائشات کے بغیر؟ اس کے پوچھنے پر واضح نوح کے چہرے پر اعتراض آیا تھا، جسے اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روکا تھا۔ نوح کلیم، پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر چیز پلیٹ میں رکھی مل جائے اور تمہیں محنت ہی نہ کرنی پڑے۔ اب تک کی پوری زندگی دیکھو، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ کیا تم نے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے؟ نہیں کی۔ اگر کی ہے تو تمہیں نظر آ جائے گی۔ اور اب بھی تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے سگا بھتیجا ہونے کی وجہ سے تمہیں بیٹی دے دیں۔ کیوں دیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور خوش رکھو گے تو بتاؤ ساری زندگی محبت اور خوشی سے گزارا کر لو گے؟ تم شاید کر لو گے، لیکن وہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ایک غیر ذمہ دار شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ اس کے باپ کا بھتیجا ہو۔ واضح انکار وہ پہنچا چکی ہے۔ نوح کلیم، تم کس زور پر اکڑ دکھا رہے ہو؟ اگر تمہیں ابھی یہ سب باتیں بہت بری لگ رہی ہیں تو پھر کر کے دکھاؤ۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے اپنے باپ کے پیسے کے علاوہ؟ کما کے دکھاؤ، اپنا کمفرٹ زون توڑ کے دکھاؤ، اس زون سے باہر نکلو اور وہ کر کے دکھاؤ وہ سب کچھ جو ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ تم سے یہ سب چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے اور تم نے خود کو دریافت کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر جنت عالم نے اسے وہ کہا تھا جو وہ کسی اور سے نہیں سننا چاہتا تھا، اور جنت عالم وہ واحد عورت تھی جس کے سامنے وہ خاموشی سے ان تمام کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، صرف خاموشی سے نوازا، اور تو جنت خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ نوح کلیم کو وقت دے کر آئی تھی سوچنے کا، فیصلہ لینے کا۔ چائے یا کافی؟ زمرد نے اپنی پھپھو کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا تو انہوں نے کافی کہا تھا۔ کچھ دیر کافی کے 2 کپوں کے ساتھ وہ ان کے کمرے میں حاضر تھی، جدھر اب لیپ ٹاپ اور کاغذات ہٹا کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ اپنی نوکری سے چھٹیوں کے باوجود وہ اپنا کام متواتر کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی انڈیپینڈنٹ گزاری تھی اور اپنے کام سے مخلص ہی رہی تھی۔ اب اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اگر کبھی کام سے چھٹی پر بھی ہوتی تو انہیں خالی پن کا احساس ہوتا۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کیس؟ پھپھو نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کل کس طرح وہ مختلف جگہوں پر گھن چکر بنی ہوئی تھی، ہسپتال، ریسٹورانٹ، اور تیسرا یہ حالے کا کیس آلموسٹ مکمل ہو گیا۔ اس کے بتانے پر انہوں نے وکٹری کا اشارہ کیا تھا۔ کافی لطف اندوز ہونے تک وہ خاموشی اختیار کیے رکی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری فیور چاہیے۔ وہ چونکی تو زمرد تفصیل بتانے لگ گئی تھی۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ میرا کیس کمزور ہے، مجھے اس کے لیے مزید ثبوت چاہیے، اور اتفاق سے آپ کی پوسٹنگ بھی اسی علاقے میں ہے جو مہتاب مرتضیٰ کا علاقہ ہے، تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس علاقے کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی قیمتی اور اہم لکڑی کس کے پاس جاتی ہے، اور ان میں کتنا بڑا ہاتھ مہتاب مرتضیٰ کا ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے اس کے خلاف ثبوت درکار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی ان تک رسائی اور آپ مجھے وہ دیں۔ اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی تو وہ ناراض نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں یہ فیور کیوں دوں گی بجائے اس کے کہ میں وہ تمام ثبوت اپنے ادارے کے ہیڈ آفس بھجواؤں اور وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں؟ میں تمہیں کیوں دوں گی؟ ان کے کہنے پر زمرد مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں کوئی بھولی بسری بات آ بسی تھی۔ پھپھو، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ میں نے آپ کو فیور دی تھی آج سے 2 سال قبل، جب آپ میرے پاس رات کے ایسی پہر آئی تھی اور آ کر مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں شیر دل کو اس ٹراما سے نکلنے میں مدد کروں اور اسے باقاعدہ سیشنز دوں، وہ بھی اپنے کیریئر کے آغاز میں۔ میں نے بنا پس و پیش آپ کی درخواست مانی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم میڈیا ٹرائل پر جائیں گے تو میرا اور آپ کا تعلق جب واضح ہوگا تو مہتاب مرتضیٰ سب سے پہلے اپنی پروٹیکشن کرے گا، اور وہ ہر اس بندے کو اپنے علاقے یا کسی بھی رینک سے اتروا دے گا جس کا تعلق مجھ سے ہوگا۔ اب ویسے بھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ وہ ثبوت اپنے ہیڈ کوارٹر بھیج کر انہیں ضائع کرواتی ہیں یا پھر انہیں مجھے دے کر صحیح فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ جب ثبوت ہیڈ کوارٹر جائیں گے تو کبھی بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ بازی آپ کے ہاتھ میں اور آپ اسے کیسے کھیلنا چاہتی ہیں۔ زمرد نے انہیں حقیقت دکھائی تو وہ حیران ہوئی تھی۔ زمرد جان، تم مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہو، یہ جاننے کے باوجود کہ میرا اتنا عرصہ گزرا ہے اس چیز میں اور میں نے اپنی نوکری کے اتنے عرصے اسی سب سے ہی تو ڈیل کیا ہے۔ انہوں نے صحیح پکڑا تھا، وہ مسکرائی۔ پھپھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 1 مہینے کے بعد ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کیس کے بعد مہتاب مرتضیٰ سب سے پہلے آپ کی نوکری ختم کروائے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ نے نوکری چھوڑنی تو ہے ہی۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا چٹھا کٹھا کھول کے چھوڑیں۔ اتنے عرصے میں آپ کے پاس وہ ثبوت جمع ہو چکے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ زمرد کے کہنے پر ان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں جمع ہو گئی۔ انہوں نے اس سے کچھ دن کا وقت مانگا تھا، اتنی جلدی جذبات میں آ کر اپنی ساکھ اور نام کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی کافی اور یہ فائل۔ باپ کی اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا تو انہوں نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں فائل جو انہوں نے ڈرائیور سے منگوائی تھی۔ شیردل جو شاید نہیں یقیناً اپنے کام سے انہی کی اسٹڈی کو رونق بخشی کر رہا تھا، انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا تو اس نے مگ اور فائل ان کے حوالے کر کے پاس صوفے پر جگہ بنائی تھی، کشن اٹھا کر گود میں رکھا تھا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ابرو اچکاتے وجہ پوچھی تو اس نے کندھے اچکاتے جیسے باپ کی کم علمی پر افسوس کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔
یہ کافی ہے جو ممی نے بھیجی اور فائل ڈرائیور نے دی ہے۔ اس نے معلومات میں اضافہ کیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ شاید وہ وجہ بتائے بغیر نہیں ٹلنے والا تھا، اسی لیے کام کی بات کی طرف رخ کیا تھا۔ کوئی بات کرنی ہے؟ انہوں نے کافی کے مگ کو ہاتھ میں لیتے راکنگ چیئر سے ٹیک لگاتے پوچھا تو شیردل نے ان کے پیچھے لگی پینٹنگ کو اپنے محور رکھا تھا۔ باپ کے سوال کو اگنور کیا تھا۔ آپ کے پیچھے لگی پینٹنگ اچھی ہے، کب لی تھی؟ کافی پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اہم معلومات لینی چاہیے تو وہ اس کے سوال کا جواب کھول کر گئے تھے۔ نہ ہی تم یہاں اس پینٹنگ پر تحقیق کرنے آئے اور نہ ہی میں یہاں ان فضول سوالات کے جوابات دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اصل وجہ بتاؤ جس وجہ سے یہاں آئے ہو۔ انہوں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا اور جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ آپ تو برا ہی منا گئے ہیں، میں ایسے ہی آپ کا حال احوال دریافت کرنے آیا تھا، چلتا ہوں۔ ابھی وہ کہہ کر دروازے کے پاس گیا تھا جب آپ کی آواز نے روکا تھا۔ وہ پلٹ بھی گیا اور واپس بیٹھ بھی گیا تھا۔ واپس آؤ شیردل، مجھے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کھجاتے پرسوچ لہجے میں کہا تو شیردل چونکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس سارے میس سے دور رہو۔ ان کا پرتشویش لہجہ زمرد کی تحویل میں موجود اس لڑکی کی جانب تھا جس کا تعلق مہتاب مرتضیٰ سے تھا۔ شیردل نے صوفے سے ٹیک لگائی اور ایک بازو صوفے کی پشت پر رکھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر شاہانہ انداز میں دو ٹوک انکار کیا تھا۔ I'm sorry، میں آپ کو مایوس کر رہا ہوں لیکن میں اس سب سے دور نہیں رہ سکتا۔ باپ اس کے جواب سے واقف تھے، اس لیے زیادہ حیران نہیں ہوئے۔ انہوں نے آگے کی جانب جھکتے جیسے رازدارانہ انداز اپنایا تھا، جیسے اس اسٹڈی کی ہر چیز سے بھی چھپا کر پوچھنا چاہتے ہوں، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اصل وجہ وہ جاننا چاہتے تھے، جیسے واقعی ان کے علم میں نہ ہو اور وہ کس لیے زمرد کا ساتھ دے رہا تھا آؤٹ آف دا وے جا کر۔ اس نے اپنے شاہانہ انداز برقرار رکھتے باپ کو لاجواب کیا تھا۔ آپ وجہ بخوبی جانتے ہیں، اس کے باوجود میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ شیردل نے جیسے اچنبے کا اظہار کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، وہ جانتی ہے، یا تم نے کبھی ذکر کیا اس سے؟ انہوں نے اہم سوال اٹھایا تو اس نے اپنا انداز بدلا تھا، بازو صوفے سے ہٹاتے سیدھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں کا آپس میں مسئلہ تھا۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ انداز باکمال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مانے۔ باپ نے بھی نکتہ اٹھایا تو اس نے وجہ پوچھی۔ بزدل باپ کے بیٹے سے رشتہ جوڑنا اسے منظور نہیں ہوگا۔ انہوں نے خود ہی تلخ حقیقت واضح کی تو وہ ہنسا تھا جو کہ مقام حیرت تھا ان کے لیے۔ باپ کے فعل پر وہ مجھے جج نہیں کر سکتے۔ اس نے راہ دکھائی تو وہ پھر بھی قائل نہیں ہوئے تھے۔ تربیت پہ تو سوال اٹھا سکتی ہے نا؟ وہ بھی حق پہ تھے لیکن مقابل کے پاس ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ ہاں اٹھا سکتی ہے، لیکن تب جب اس کے سامنے میرے روز و شب نہ گزرے ہوں، وہ میرے عمل سے ناواقف ہوں، اگر میرے مزاج سے ناآشنا ہوں، صرف تب۔ اس کا جواب حقیقت پر مبنی تھا جس سے وہ ذرا کم ہی قائل ہوئے تھے اور خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے شہادت کی انگلی پر کار کی چابی گھما رہا تھا جب نبا بھی کمرے سے نکلی تھی۔ شیردل کا موڈ بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے۔ ناشتے کے دوران بھی اس کا خوشگوار چہرہ تاثر دے رہا تھا۔ باپ پہلے نکل گیا تھا اور وہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ نکلے تھے۔ پورچ میں اپنی گاڑی کی جانب جاتے اچانک نبا رکی تھی۔ اس نے شیردل کو آواز دی تو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے رک کر سن گلاسز لگاتے نبا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میری گاڑی کچھ مسئلہ کر رہی ہے، مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا۔ شیردل نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ مسکراتی اندر بیٹھ گئی۔ آج اتنے صبح جا رہے ہیں؟ اس کے چمکتے چہرے کے پیچھے کی وجہ تو جاننی تھی جس مقصد کے لیے وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی جس کے ساتھ مناظر بھی بھاگتے دوڑتے جا رہے تھے۔ شیردل کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ آج کہیں پہنچنا ہے۔ اس نے گاڑی ہسپتال کے سامنے روکی تھی۔ نبا کچھ دیر بیٹھی رہی تھی، پھر نیچے اتری۔ اپنی طرف شیشے پر جھک کر اس نے کچھ کہا تو شیردل نے گلاسز اتارتے اس کی بات کو دہرایا تھا۔ آپ زمرد سے ملنے جا رہے ہیں نا؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ میں دن میں کئی دفعہ اس سے کیس کے سلسلے میں ملتا ہوں اور یہ بات تم مجھ سے گھر کے پورچ میں بھی پوچھتی تو میں انکار نہیں کرتا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ مزید نیچے کرتے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ اور نبا سنو، ابھی یہ سب یک طرفہ ہے۔ میری ذاتی فیلنگز ہو سکتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو سکے بہتر یہی ہے کہ تم سوچ کسی اور سے بھی شیئر مت کرو۔ بعض دفعہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا اور ہم اپنے کہے پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس کے کہنے پر نرمی سے کہنے پر نبا کو اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تھا اور اس بات میں ساری راتیں ہسپتال کے اندرونی جانب بڑھ گئی اور شیردل گلاسز دوبارہ آنکھوں پر لگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آمد و رفت میں کمی ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہونے کی پیلی سی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے بادل پر سرخ اور نارنجی رنگ کر دیا ہے، جس سے ہر چیز پر سرخ رنگ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ گودام وہ صبح 9 بجے ہی ابا کے ساتھ نکل جاتے کیونکہ چاولوں کی بوریاں اپنی نگرانی میں ٹرکوں پر لوڈ کروانی ہوتی ہیں اور سردیوں کی سبزیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا تھا جس سے پھر مصروفیات جاگ گئی تھی۔ درمیان کے چند 2-3 مہینے مصروفیت کے بغیر تھے۔ پچھلے 3 دن سے ہی یہی مصروفیت تھی لیکن آج انہیں اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ ناشتے میں گھر والوں کے ساتھ شریک تھے، جبکہ 3 روز سے ابا اور ان کا ناشتہ گودام میں بھیجا جاتا۔ بانو اسے بلانے آئی تو اس نے اپنی چند ایک چیزیں بیگ میں رکھنے کے بعد آنے کا کہا تھا۔ 5 منٹ بعد ناشتے کی میز پر پہنچی تو صالح کو بھی ان کے درمیان بیٹھے پایا۔ صالح کے ان کے ہمسائے میں شفٹ ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ بھی تیار تھا، شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھی، فارمل ڈریسنگ کر رکھی تھی
सादाबा ने उसके चेहरे की हैरत भांप ली थी, इसलिए उसके देखने पर कंधे उचकाए थे। गोल शक्ल की मेज के इर्द गिर्द सॉले की पोजीशन जन्नत की तरफ से तिरछी थी, जिसकी बदौलत वो उसके तासुरात को बराह रास्त नहीं देख सकता था और उसे उसकी तरफ देखने के लिए जरा आगे झुककर उसके जानिब चेहरा करना पड़ता। दरमियान में दादा की कुर्सी होने की वजह से सॉले ऐसी किसी भी हरकत से बाज ही रहा था। बेबी अभी तक किचन से नहीं निकली थी और जन्नत एक दफा बैठने के बाद पानी के बहाने से उनके पीछे किचन की जानिब आई थी। बेबे, ये सॉले यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बेबी को जग में लस्सी डालते पूछा तो उन्होंने जैसे कमकली पर माथा पीटा था। नाश्ता करने आया, और क्या करने आएगा? उन्होंने जग पानों का थमाया और खुद उसकी जानिब रुख किया था, जो जवाब लिए बिना नहीं जाएगी। मैं वही पूछ रही हूँ कि हमारे साथ नाश्ता क्यों करने आया? उसने नुक्ता उठाया तो बेबी ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, जो कि बेकार गई थी। जन्नत, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया कि तुम घर आए मेहमान के निवाले खाने पर एतराज़ करो। वैसे भी ये मुझ समेत तुम्हारे दादा और अब्बा का फैसला है कि यूं अकेला वो इधर किधर खाना खाए पकाएगा। बेहतर है कि हमारे साथ ही शरीक हो जाया करे। उसने मतलब मना भी किया था, लेकिन तुम्हारे दादा के कहने पर मान गया। अब चलो कि नाश्ता करना है। अब चलो कि नाश्ता करना ही नहीं है। बेबी उसे डांटती बाहर निकल गई थी तो वो बस खोल कर रह गई। सबकी ही मर्जी शामिल थी उसे बुलाने में, बस वो ही लाइल थी। गुस्सा जब्त करती चेहरे पर नरमी का खौल चढ़ाए वो भी उनके पीछे ही निकल कर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। अब्बा, मुझे बता दे, मैं होटल बुक करवा लूँ। वो इस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते पर थे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए वो लोकेशन विजिट करने जा रहे थे, जो चंद एक सॉले ने बताई थी, और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें चंद दिन वहीं लगने थे। और सॉले यूसुफ भी उनके साथ था। जब जन्नत ने पिछले सीट से बाप को मुखातिब करते रुकने के लिए होटल का पूछा था, क्योंकि मूसा भाई अपनी बेगम के साथ मुल्क से बाहर थे और दूसरा उनका घर साइड से दूर होने की वजह से उन्होंने होटल रुकना ही बेहतर समझा था। अब जन्नत के पूछने पर अब्बा बोलते कि सॉले ने फ़ौरन अपनी खदमात पेश की थी। मैं चाहता हूँ कि आप होटल की बजाय मेरे घर रुकें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि मेरे लिए एहसास की बात होगी। सॉले ने फ़ौरन उनको कहा तो अब्बा तो बहुत खुश हुए थे, जबकि जन्नत के तासुरात अच्छे नहीं थे। उसे सॉलेह की पेशकश कबूल नहीं थी। उसके चेहरे के तासुरात चीख चीख कर कह रहे थे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्यों जन्नत? अब्बा ने खुद ही फैसला करते जन्नत से बस यूं ही पूछा था। अब वो सर हिलाने के अलावा क्या कर सकती थी? उसके बाहर देखने को सॉलेह यूसुफ ने वाज़े महसूस किया था। मैं तो चाय पर हाजिर हूँ, आप ही बुलाकर गायब हो गई हैं। 10 मिनट तक जब ज़मरद नहीं आई तो शेरदिल ने उसे टेक्स्ट किया था। उस वक्त वो ज़मरद की वालदा और फुफ्फा के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठा चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, जब भी उसने ज़मरद के इंतज़ार में उसे टेक्स्ट किया, जिसका जवाब 5 मिनट बाद आया था। तुमने चाय की फरमाइश की थी, चाय के साथ मेरी मौजूदगी की शर्त नहीं रखी थी। उसके टेक्स्ट के साथ ही टिक टिक की आवाज़ के साथ वो भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो शेरदिल ने नाराज़ नज़रों से देखा तो वो कंधे उचकाकर एक जानिब बैठकर उसके फारिग होने के इंतजार में थी। घड़ी दिखाते वक्त पता था जो कि रेस्टोरेंट जाने का हो चुका था।